أريد أحيا أريد أحس بالدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دعا کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے. اس میں ہم پچھلی دفعہ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، بے شک وہ لوگ جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ داخل ہوں گے جہنم میں. ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم دعا کو اپنے روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں ہر موقع پر. اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی تو ہو رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، دعا کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے. یہ بتائیے کہ ہم بہت دفعہ لوگوں سے مانگ لیتے ہیں، لوگوں سے کوئی چیز مانگ لی، لوگوں سے استدعا کر لی، لوگوں سے ریکویسٹ کر لی. اس حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک خلط مبحث سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی بات کہ دعا کے ساتھ ہم جو لوگوں سے استدعا کرنی ہے اس کو شامل کر لیں، دستے سوال دراز کرنے دستے سوال دراز کریں. میں یہ عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً مانگنے سے منع فرمایا. بالکل منع فرمایا. بالکل منع فرمایا. کوئی بھی چیز نہ مانگی جائے. یعنی سوال کرنا جائز ہے، لیکن صحابہ کرام کا جو معمول تھا وہ کسی سے، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، الحاف آ گیا نا آگے، کہ لوگ کسی سے مانگتے نہیں. دیکھیں یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب کہا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ تو پھر کھانا جائز ہے. اسی طرف یہاں لا یسألون الناس الحافا کہ وہ چمٹ کے نہیں مانگتے. کیا مطلب؟ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگا کرو. اور لوگوں سے جب انسان مانگتا ہے تو رسوائی ہوتی ہے. ایک دوسرے یہ ہے کہ دستے سوال دراز کرنے سے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے، لیکن ایک صحابی کا واقعہ روایت ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ اونٹ پہ سوار تھے اور بازار میں سے گزر رہے، ان کا کوڑا نیچے گر گیا. انہوں نے اونٹ بٹھایا اور اونٹ بٹھا کے نیچے اترے. نیچے اتر کے انہوں نے اپنا کوڑا پکڑا اور کوڑا پکڑ کے پھر اونٹ پہ بیٹھے، پھر اونٹ کھڑا کیا، پھر چلنا شروع. حالانکہ لوگ بازار سے گزر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت ہمیں کیا دیتے، ہم کوڑا آپ کو پکڑا دیتے. تو آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لا تسأل الناس شیئا، کہ کسی سے کوئی بھی بات نہ مانگا کرو، کچھ بھی نہ مانگا کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا ہے کہ حتی الامکان کسی سے کچھ بھی نہ مانگنا. لیکن اس مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے سوالی بن جاتے ہیں، جس کو ہم بیگری کہتے ہیں. یعنی آپ کسی سے مانگتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو الید العلیٰ ہے خیر من الید السفلی، کہ نیچے والا ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. کیا مطلب؟ دینے والا ہاتھ بنو، مانگنے والا ہاتھ نہ بنو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی مدد طلب نہیں کر سکتے، آپ کسی کو کسی بھی معاملے میں انوالو نہیں کر سکتے اپنی کسی کام میں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں آپ مانگ تو سکتے ہیں، آس نہ لگائیں. اصل میں آس لگانے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جس چیز کی طرف انسان آگے بڑھ جاتا ہے نا دستے سوال دراز کرتے کرتے. ایک تو اگر یہ صرف اور صرف اس کو بیگری کی حد تک دیکھا جائے کہ یہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے دستے سوال دراز کر کے مانگتے پھریں، اس شخص کو کبھی یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ میرا اللہ بھی مجھے دے سکتا ہے. جس کو بندوں سے مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اس کا اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے فقیر آتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں بھی اللہ سے مانگا کرو. ان کو یقین نہیں آتا اللہ سے، وہ اللہ سے تو سارے مانگتے ہیں. یعنی وہ جو دعا کا کانسیپٹ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں تم ہمیں دو اللہ تمہیں دے گا، وہ جو کانسیپٹ ہے وہ سارا ختم ہو گیا جاتا ہے کہ یعنی ہمیں آپ دے دو. اور اللہ سے مانگنے کا، دیکھیں ہمارے وہاں پہ کاروباری آدمی ہیں، دوست ہیں ہمارے جاننے والے، لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا، کاروباری آدمی ہیں، کیش فلو کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس جب کبھی پیسے ختم ہوتے ہیں نا تو میں کبھی کسی سے نہیں مانگتا. کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ ہن ختم ہو گئے نا. کہتے بھی پنجابی میں، نہ اردو نہ عربی کچھ نہیں. وہ کہتا ہے میں پنجابی میں کہتا ہوں کہ یا اللہ
ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ تو میں ہوں کسی کو منگن جاؤں, میں نہیں جانا منگن. اور وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے, میں ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ مجھے ہمیشہ دے دیتا ہے. اب یہ یقین جب کسی کو ہوگا تو پھر وہ دعا کی کیفیت پیدا ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لوگوں سے مانگنے کی جس کو عادت پڑ جاتی ہے اس کا یہ یقین اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سے نہ مانگو, اللہ سے مانگو. جو بھی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو. آپ کو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے, لیکن اس کا یہ مانگنا ہے دستے سوال دراز کرنے کے اعتبار سے. جی. لیکن جو مدد کسی کی حاصل کرنا, بھئی فلاں چیز کی فائل لا دو, کوئی بھی مدد, کسی بھی طرح کی مدد جو وہ کر سکتا ہے اس سے مانگنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں انبیاء کرام بھی جو ہیں وہ استعانت طلب کرتے رہے, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے من انصاری اللہ, کہ انہوں نے حواریوں سے کہا میرا کون مددگار ہے, میری مدد کون کرے گا. تو اس میں اصل میں دونوں کو آپس میں یوں ملا دیا جاتا ہے اور ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ سے مدد مانگنی ہے اور ایک طرف جو ہم کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. تو جب کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پھر کیا معنی رہ گیا کہ اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ دونوں چیزیں پھر کنفیوز کرتی ہیں. اصل میں فرق یہ ہے ان دونوں کا کہ ایک مدد وہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں مادی وسائل اور اسباب کے تحت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب میں سے وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے. صحیح. میں اس میں اگر آپ سے مدد مانگوں, یعنی تحت الاسباب میں مدد مانگوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. جب میں فوق الاسباب آپ سے مدد مانگوں گا نا, یعنی ظاہری اسباب آپ کے پاس نہیں ہے, مثلا آپ کے پاس سائیکل ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو کہوں مجھے سائیکل دے دے, یہ تحت الاسباب ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, میں کہوں یار مجھے آصف صاحب ہیلی کاپٹر چاہیے, اور آپ نہیں دینا ہے, مجھے دیں بس, جہاں سے بھی دیں. مجھے اولاد دیں, مجھے اولاد چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے. جو چیز بظاہر اسباب میں آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. فوق الاسباب مانگنا صرف اللہ کا حق ہے, وہ کسی اور سے نہیں مانگا جا سکتا. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فوق الاسباب بھی مخلوق میں سے کوئی دے سکتا ہے تو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں. کسی کا واسطہ دے کے مانگا بھی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ جو واسطہ دے کے مانگنا ہے یہ ایک وسیلے کا مسئلہ ہے, اور یہ بالکل الگ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کس کا واسطہ دے کے مانگا جا سکتا ہے, کس کا واسطہ دے کے نہیں مانگا جا سکتا, اس کے لیے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا پڑے گا, قرآن سے دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ جہاں وسیلہ کا لفظ آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, تو وہ جو واسطہ یا وسیلہ ہے وہ ہمارا پنجابی والا نہیں ہے جی, ہمارا اردو والا یا پنجابی والا وسیلہ نہیں, عربی والا وسیلہ ہے. وہ عربی والا وسیلہ ہے. اور وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قریب کر دینے کی چیز. وسیلہ کا مطلب ہے قرب یا قریب کر دینے کی چیز. لہٰذا اللہ کے قریب کر دینے والے, اور پھر اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے سورۃ المائدہ میں, اس میں اگر آپ دیکھیں اس آیت سے پہلے آیت محاربہ ہے, بالکل ہے, اس آیت کے بعد آیت سرکہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور درمیان میں گویا جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ لوگو تم نے وہ والے کام بھی نہیں کرنے, وہ والے کام بھی نہیں کرنے, بلکہ کیا کرنا ہے, اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یعنی یہ جو محنت کوشش کرنی ہے یہی وسیلہ ہے قرب تلاش کرنے کے لیے. یعنی آیت خود بتا رہی ہے آپ وسیلے کے کہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کا ایک ذریعہ اس کی راہ میں جہاد ہے, اس کی راہ میں جہاد ہے, اور جہاد کی جو جملہ تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. واپس ڈاکٹر صاحب اسی پر آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں کسی شخص سے کوئی کام کہنا, کوئی بات کرنا, بالکل صرف ڈے ٹو ڈے کی نہیں بات, اسپیشل بھی آپ کسی سے کوئی اگر اس کے پاس وسائل ہیں, کوئی صاحب وسیلہ آدمی ہے, یعنی اب جو ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں یہ عربی والا وسیلہ نہیں ہے, یہ ہمارا اردو والا وسیلہ ہے, کہ کوئی شخص اگر جس کے پاس اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں ان کے اسباب میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے, تو اس میں مدد مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی ایک حد تو ہے نا. مانگنا مطلقاً کسی سے مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی شخص جو ہے وہ مانگتا پھرے لوگوں کے در در پہ دستے سوال دراز کرے. حقیقت بات یہ ہے کہ ویسے تحت الاسباب کسی سے بھی مدد مانگنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے قرض مانگ لیتے تھے, لوگوں سے مدد مانگ لیتے تھے, اور انبیاء کرام سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ بات کہ لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگ لیتے تھے, اور یہ مدد مانگنا تحت الاسباب یہ ناجائز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ فوق الاسباب, کیا اس میں ہم یہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ تحت الاسباب میں بھی بندہ ایک ہی شخص سے آس نہ لگا لے کہ یہی میرا کام کرے گا, اسی سے مانگوں گا,
یہ بھی تو ایک طرح کی غلط بات ہے نا کہ آپ ایک ہی سے مانگتے رہیں وہ نہ دے تو پھر وہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں امید اور خوف، جی یہ تو صرف اللہ سے وابستہ ہوں گی تو عبدیت کا تقاضا پورا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے وابستہ کرتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی چیز، چاہے امید چاہے خوف، اگر ہمیں دنیا میں کسی چیز کا خوف ہے اور ہم اس خوف کو اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، جی دیکھیں یہی تو جو سابقہ اقوام میں جو شرک کی صورتیں رہیں مختلف، اس میں اسی طرح کی چیزیں تھیں، جیسے جنوں سے لوگ حفاظت مانگتے تھے جا کے کہ کسی وادی میں ٹھہرے، جی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی انسانوں کی اس حرکت نے جنوں کی سرکشی میں اضافہ کر دیا تھا، صحیح، اور یہ جا کے حفاظت مانگتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جا کے صرف یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کسی بھی وادی میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ پڑھاؤ کرو، یہ پڑھ لو، اور جب تک وہاں سے سفر پر روانہ نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ فوق الاسباب حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کرتا ہے، تو یہ امیدیں، یہ خوف سارے اللہ سے وابستہ ہونے چاہیے۔ اس کی ذیل میں، اللہ سے امید کی ذیل میں، اللہ کے خوف کی ذیل میں اگر کوئی چیز مثلا اسباب سے استفادہ کرنا اس نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا ہے، اور ہمارے لیے یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ان اسباب سے اگر ہم استفادہ نہیں کرتے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم بریک لیں گے۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت، اس کی شرائط کیا ہے؟ دیکھیں جی، قبولیت کی شرائط تو کافی ساری ہیں اور اس میں کچھ آداب بھی آ جاتے ہیں اور آداب کے ضمن میں بیان ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہیں گے جب ہم شرائط کی بات کرتے ہیں تو شرط کی اصل میں ایک خاص تعریف ہے، یعنی اہل علم کے ہاں، کہ جب شرط موجود ہو تو اس مشروط کا موجود ہونا ضروری نہیں، اچھا، لیکن شرط کی غیر موجودگی میں مشروط موجود نہیں ہو سکتا، یعنی شرط کی عدم موجودگی کی وجہ سے مشروط کا عدم ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لازم آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط کی موجودگی سے اس کی موجودگی لازم نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر شرط، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو دعا بالکل قبول ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اگر کہیں اس کے قبولیت کا کوئی ادنا سا بھی امکان ہے تو پھر اس کو شرط نہیں کہہ سکتے، اس کو ادب کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن شرط ہم صرف اس کو کہیں گے کہ جس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، باقی ساری چیزیں موجود ہوں اور وہ ایک شرط موجود نہ ہو، وہ ایک چیز موجود نہ ہو اور اس پر پھر دعا قبول نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی شرائط کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے جو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر رزق جو ہے وہ حرام کا لقمہ گیا، کمائی حلال ہو، کمائی اگر حرام کی ہے، حلال کی نہیں ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کرنا۔ لیکن دو باتیں یہاں پہ ملحوظ رکھنی چاہیے، ایک تو روزی ہے حلال، ٹھیک ہے، ایک روزی ہے طیب، یعنی دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حرام اور حلال کی تو تمیز بتائے گا اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بتائے گی یہ حلال ہے یہ حرام۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلت اور حرمت کے حکم میں اس طرح نہیں آتی لیکن طیب نہیں ہوتی، وہ انسان کا ذوق ڈیولپ ہوتا ہے حلت و حرمت کے اصولوں کو فالو کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ وہ ذوق ڈیولپ، مثال کے طور پر کوئی چیز باسی ہے، اب وہ حرام تو نہیں ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے، ٹھیک ہو، وہ باسی چیز ہے، آپ اس کو کھا جائیں گے، وہ طیب نہیں ہے۔ تو حلال بھی اور طیب بھی، یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ طیب تو اس کا تو فیصلہ انسان کی طبیعت کرتی ہے، فطرت سلیمہ فیصلہ کر دیتی ہے۔ گلا سڑا امرود ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا، تو آپ اس کو کھا جائیں تو یہ فطرت سلیمہ کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس طرح سے جتنی بھی روزی کے ذرائع ہیں ان کو دونوں معیارات پہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ یہ حکم ہے کہ طیب چیزیں کھایا کرو، حلال بھی اور طیب بھی۔ اور اگر کوئی شخص حلال اور طیب کا اہتمام کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ طیب کا تو چونکہ فطرت کا فیصلہ ہے کہ طیب ہے کہ نہیں ہے، وہ تو شرط کے طور پر دعا میں حاجب نہیں ہوتی، دعا میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو اب اس کا مطلب ہے اگر کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کی روزی مستقلاً حرام ہے تو اس کا تو پھر بندگی عبادت کے ساتھ تو کوئی تعلق ڈاکٹر نہیں۔ صاحب بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کون سی روزی حلال ہے اور کون سی حرام ہے،
اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی بڑا مشکل کام ہے. وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مشکل ہوا ہے آج کل کے دور میں. جی. اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ لا یبال المرء ما اخذ منہ او ام من الحلال او من الحرام. یعنی ایک وقت آئے گا کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی اس بات کی کہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، بس آ رہا ہے. یعنی پرابلم یہ نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، پرابلم یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ آنا چاہیے، بس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بس جہاں سے آ رہا ہے بس وہ حلال ہے چاہے حرام ہے، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، کیا متقی پرہیزگار اور کیا دوسرے. تو آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ حلال آمدنی کون سی ہے. میں صرف چھوٹی سی چیز عرض کروں کہ کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے یا گیٹ کیپر ہے کسی ایسے جگہ کا جہاں کے اندر قبیح کام ہو رہا ہے، کوئی شراب خانہ ہے، کچھ ہے، حلال ہوگی کمائی اس کی، وہ خود تو کھڑا کر رہا ہے. یعنی کہ بڑے ایک بہت سارے سوال اس میں پیدا ہوتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اس میں جو ہے نا ایک اصول ذہن میں رہنا چاہیے. جی. ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی جاب کر رہا ہے نا خود سے، اس جاب کی نیچر، اس کی نوعیت وہ حرام نہیں ہونی چاہیے. جو اس کی نیچر آف ڈیوٹی ہے وہ حرام نہیں ہونی چاہیے. وہ حرام نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا باس اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے تو بھلے کرتا رہے. مثلاً یہ کہ اگر کوئی شراب کی فیکٹری ہے اور شراب کی فیکٹری میں جو بھی کام شراب کا ہو رہا ہے اس میں جو شخص معاونت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا اس میں شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے فگر 10 یا 12 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی فہرست گنوائی کہ اکیلی ایک شراب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں پر لعنت کرتا ہے. اللہ. یعنی اس میں شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب اٹھانے والا، شراب پہنچانے والا، شراب ریسیو کرنے والا، اس کا حساب لکھنے والا، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ان سارے لوگوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جاب کی نوعیت یہ ہے وہ تو بالکل نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ یہ ہر شخص اپنے اندر دیکھے کہ میری جاب کی نوعیت کیا ہے. نوعیت کیا؟ ایک تو جاب، نیچر آف جاب. دوسرا یہ ہے کہ اگر نیچر آف جاب ٹھیک ہے، کام آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کا باس جو ہے اس کا سودی کاروبار ہے یا وہ کسی حرام کے کام میں ملوث ہے، یہ سارے کام جو ہیں مشکوک بناتے ہیں روزیوں کو. اچھا، مشکوک بناتے. جب مشکوک بناتے ہیں اسی وجہ سے ہم اس الجھن میں پھنستے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، مشکوک ہونے کی وجہ سے. اس کے لیے اسلام نے سادہ اصول دے دیا کہ الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما مشتبہات. درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان اسی طرح بحث کرتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں کہ وہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. اچھا، جو کسی شبہ والی چیز میں پڑ گیا نا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام میں پڑ گیا. لہٰذا جس میں حلال ہونے کا اگرچہ شبہ موجود ہے لیکن حرام ہونے کا شبہ بھی موجود ہے. جس میں شبہ موجود ہے وہ حرام ہی ہے، اس کو حرام ہی سمجھنا چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، ایک وہ بھی تو حدیث ہے جو دل میں ایک دغدغہ پیدا کرے، وہ اور چیز ہے، میں عرض کرتا ہوں. جی ٹھیک. یعنی شبہات جو ہیں جو اس میں پڑا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمن اتقى الشبہات، ٹھیک ہے، جو شبہات سے بھی بچا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی. سبحان اللہ. تو عزت اور دین کیسے بچتا ہے؟ شبہات کو بھی ترک کر کے. اور علاوہ ازیں ایک جنرل اصول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز شک میں مبتلا کرے، ایک عام اصول ہے، جہاں کہیں آپ پھنس گئے ہیں نا شک میں، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں ہے، چھوڑ دیں. جب یہ کریں گے تو یہ پھر حلال کو واضح کرے گا اور آدمی انشور کرے گا کہ آپ صرف حلال کر رہے ہیں، حلال روزی کما رہے ہیں، حرام آپ نے چھوڑ دیا اور مشتبہ بھی چھوڑ دیا. لہٰذا سودی ادارے ہوں یا شراب کی فیکٹریاں ہوں یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جس کے اندر شک پڑ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، تو شک والی بات چھوڑ دینی لازمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصول بتایا ہے. تو اصل میں ہم چھوڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں روزی ملنی کہ نہیں ملنی. حالانکہ روزی لکھی ہوئی ہے، ذریعہ اختیار کرنے میں ہم نے اپنی جنت یا جہنم کمانی ہے. روزی تو اتنی ہی ملنی ہے، جتنی روزی لکھی ہوئی ہے اتنی ملنی، کسی نے زیادہ نہیں کمانی. ہم اپنی محنت سے صرف اپنا انجام اچھا یا برا کرتے ہیں، وگرنہ روزی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل متضاد رویہ ہے کہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہم بیٹھ جاتے ہیں تکیہ کر کے، ملنی ہے تو مل ہی جائے گی، ٹھیک ہے، اور روزی کے لیے سمجھتے ہیں کہ میں اگر رشوت نہیں دوں گا، میں ہلا نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا تو کیسے ملے گی. تو یہ بالکل دو متضاد باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا.
کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک وہ رزق مکمل نہیں کر لیتی، کہ گویا رزق تو لکھا ہوا ہے، تو پھر فکر کس بات کی ہے؟ پھر کیوں آپ نے شبہات میں پڑھنا ہے؟ شبہات میں پڑھنے کے بعد گویا آپ اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں، ایک تو اپنی ذمہ داری، دوسرا حرام آنے کی وجہ سے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر التجائیں قبول نہیں ہوتی، اور بالکل انسان پھنس کے رہ جاتا ہے۔ تو پہلی بات، جو رزق حرام ہے اس سے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ شرط ہے کہ رزق حلال ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کی آمدنی میں حرام کی آمیزش ہے، دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ وہ تو اصول اور ہے۔ وہ اصول پتہ کیا ہے؟ جو شخص دنیا کا مال مل جانا یہ دعاؤں کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، یہ اہم بات ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت مل جانا یہ دعاؤں کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے، اور کسی فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے لوگوں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا، اور لوگوں کو جو یہ پھلنا پھولنا ہے یہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت کی بات نہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم ہوں گے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو تیرے کردار پر چلیں گے، جانشین ہوں گے، ان کا ٹھیک ہے، جو نہیں چلیں گے ان کے لیے میرا فمن تبعنی فإنہ منی۔ آگے جا کے وہیں پہ سورہ بقرہ کے اندر اسی پارے میں 2-3 آیات آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اہل مکہ کے لیے رزق کی، کہ اللہ مکہ والوں کو رزق دے، وارزق اہلہ من الثمرات باللہ من والجوع۔ آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب چونکہ پہلی بات گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھی کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میری اولاد کو امامت دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جواب مل گیا کہ جو کردار بنائے گا اس کو ملے گا۔ اب یہاں پہ وہی بات انہوں نے خود سے شامل کر دی کہ اللہ ایمان والوں کو رزق دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاملہ اور ہے۔ رزق کا معاملہ یہ دعا کی قبولیت کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کافر فأمتعہ قلیلا، کچھ دے دیں گے اس کو بھی جو سے کفر کیا، اس کو بھی قلیلاً یہ مقدار کے اعتبار سے بھی ہے، یہ مدت کے اعتبار سے، ثم اضطرہ الی النار، پھر اس کو لے پھر جائیں اس کو دھکیل کے لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ تو یہ دنیا میں کسی چیز کا مل جانا ایک تو یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دعا کے نتیجے میں ہے۔ یہ تو لنفتنہم فی سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ یہ دنیا کا مال تو ہم نے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ مال حرام ہونا یہ گویا حاجب ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جو ہے وہ دعا کے اوپر چل رہی ہے، اور دعا کی شرائط، اس میں پہلی چیز رزق حلال، اور اس میں جو چیز ہمارے سامنے آئی کہ جو لوگ رزق حلال جن کی آمدنی میں نہیں ہے دنیا میں، ان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی جو کہ بالکل صحیح ہے، اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز دے کر ان کو مزید آزماتا ہے۔ دنیا میں آزمائش کے لیے بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أريد أفرح، أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش